والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا پرنور مہینہ اب اختتام کی طرف ہو رہا ہے۔ اول سے لے کے آخر تک سارا رمضان شریف جو ہے وہ برکتوں، رحمتوں اور انوار سے پر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شمار گنہگاروں کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے اور بے شمار گنہگاروں کو معاف عطا فرماتا ہے، کیونکہ جمعۃ الوداع کا وہ دن ہوتا ہے کہ جتنے گنہگاروں کو اللہ رب العزت اول رمضان سے لے کے جمعۃ الوداع تک معاف کرتا ہے، اتنی تعداد میں پھر اللہ تعالیٰ جمعۃ الوداع کے دن اپنے گنہگار بندوں کو معافی عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم احتساب کریں کہ رمضان شریف اب رخصت ہونے والا ہے، کیا ہم سے خطائیں ہوئیں، کیا ہم نے پایا، کیا ہم نے کھویا، اور ابھی کچھ دن باقی ہے۔ موقع غنیمت جان کر کے اگر کوئی کوتاہی رہی، کمی رہی، اس کو پورا کرنے کے لیے مزید محنتیں کریں، مزید اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگے اور مزید اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے آئندہ کے لیے پختہ عہد کرے کہ انشاءاللہ ہم مستقل طور پر اب نمازی بھی رہیں گے، جیسے پورے رمضان شریف میں ہم نے محنتیں کی ہیں، باوضو رہے، عبادت کیے ہیں، تلاوت وقت پر نماز کے پابند رہے۔ تو ایک تربیت کا مہینہ تھا۔ جمعۃ الوداع کا پیغام یہی ہے کہ رمضان شریف دوبارہ پھر بھی آئے گا، لیکن نہ جانے کتنے لوگ چلے جائیں گے تو وہ دوبارہ نہیں آئیں گے دنیا میں۔ تو لہٰذا بہتر یہی کہ ہم پختہ عہد کریں کہ جو ہم نے رمضان شریف میں تربیت کا جو مہینہ ہمیں ملا تھا، کہاں تک ہم کامیاب ہو گئے اس تربیت میں، کہاں تک ہمیں اس کے جو برکات و انوار حاصل ہو گئے، تو وہ تو اب یہیں سے ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ کس حد تک ہم اس تربیت کے جو مہینہ تھا ملا تھا اس میں ہم کتنے کامیاب ہو گئے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ استغفار زیادہ کرے اور پختہ عہد کرے آئندہ کے لیے۔ جو 11 مہینے آئندہ آنے والے ہیں ان میں بھی ہم کوشش یہی کریں جس طرح ہم رمضان شریف میں نمازوں کا اور تمام عبادات کا اہتمام کرتے تھے اور گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرتے تھے، پوری کوشش کرتے تھے، تو یہ ایک تربیت کا مہینہ تھا۔ اب 11 مہینوں کے لیے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں مدد فرمائے، اور آئندہ اس کے بعد فوراً اب لیلۃ القدر، جس کی فضیلت تو خود قرآن مقدس میں اس کے شان و شوکت میں ایک پوری صورت ہی نازل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ سارا رمضان شریف جو بابرکت بنا، یہ نزول قرآن کی وجہ سے ہی بنا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اس رمضان شریف کی جو فضیلتیں، جو برکتیں، جو عزتیں، جو کرامتیں ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ اس میں قرآن مقدس نازل ہو گیا۔ تو قرآن مقدس کی نزول کی وجہ سے ہی جو رمضان شریف کی برکتیں بڑھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے تو سارا مہینہ اگرچہ بابرکت بن گیا، لیکن جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا تو اس رات کو خصوصیت کے ساتھ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں وہ نازل فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا اس کی فضیلت خود رب ذوالجلال نے ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ یعنی جس نے لیلۃ القدر میں احتساب اور ایمان اور خلوص کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، عبادت کی، جتنا 1000 مہینے سے زیادہ جس کو عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اس کو لیلۃ القدر میں ثواب ملے گا۔ تو مقصد یہی ہے، حالانکہ لیلۃ القدر پوشیدہ رکھی گئی، 27ویں شب کی بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ یقینی اور حتمی نہیں ہوتا کہ یہی رات ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا تاکہ میرے بندے اس کی تلاش میں اور زیادہ عبادت میں مشغول رہیں گے۔ یہی مقصد ہے رب ذوالجلال کا، اور یہی چاہت ہے میرے رسول اللہ کی، میرے امتی زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں، کیونکہ مختصر زندگی ہے۔ آگے جو ہمارا سفر ہے مرنے کے بعد وہ نہ ختم ہونے والا ہے، وہ ہمیشگی کی زندگی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے، جہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو وہاں کے لیے ہمیں کتنی تیاری کرنی پڑے گی۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے یہ رات ہمیں عطا فرمایا تاکہ میرے بندے اس کی تلاش میں بہت زیادہ عبادت کریں گے، بہت زیادہ قیام اللیل کریں گے، بہت زیادہ عبادات میں مشغول رہ کر کے اسی بہانے وہ اور زیادہ ثواب کمائیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ ہم انشاءاللہ لیلۃ القدر کی فیض و برکات سے بھی مالا مال ہو جائیں، اور ان لوگوں سے گزارش جو ابھی تک گناہوں میں